الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج 5ویں پارے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ چوتھے پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے محرم جو رشتے ہیں ان کا بیان کیا کہ تمہاری جو مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، پھپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو تم پر حرام کیا، ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس پارے کے پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو آگے جاری رکھا کہ جو محرم رشتے ہیں ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں کہ جو کسی اور کے نکاح میں ہیں، یعنی جو عورت کسی اور کے نکاح میں ہے، کسی دوسرے کی اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جو قرآن نے رشتے گنوائے، آپ جس سے چاہے شادی کر سکتے ہیں اس کا حق مہر ادا کرنے کے بعد۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے توبہ کا بیان فرمایا کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑا اعلان فرمایا کہ انسان اگر اللہ رب العزت کے ساتھ اتنا رشتہ تو قائم رکھے کہ اس نے جن گناہوں پر گرفت کا حکم دیا، قرآن پاک میں ان کے لیے لعنت کا لفظ استعمال ہوا یا ان کے لیے کوئی وعید سنائی گئی، ان کے لیے عذاب کی بات ہوئی، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ انسان ان گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ رب العزت انسان سے جو سہواً چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، خالق کائنات اپنی رحمت سے ان گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ اچھا، یہاں پر مفسرین اکرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہاں جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے مراد کفر اور شرک ہے، کیونکہ شرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اسی پارے کے اندر بیان ہوگا کہ شرک جو ہے اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی رب کائنات چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر خالق کائنات نے یہ حکم فرمایا کہ مرد عورتوں کے کفیل ہیں، قوام کا لفظ استعمال ہوا کہ عورتوں کے نان و نفقہ اور ان کی ذمہ داری جو ہے وہ مردوں کے اوپر ہے۔ لیکن آج پریکٹیکلی جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو بہت سی این جی اوز اس نہج پر کام کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں جی نہیں، عورتیں اور مرد جو ہیں وہ برابر ہیں۔ اس سے انہوں نے عورتوں کے جو مسائل ہیں ان میں اضافہ کر دیا، اس میں عورتوں کو وہ گھروں سے باہر لے آئے ہیں۔ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے برابر کام کرنا چاہتی ہیں، عورتیں معیشت کے معاملات کو سنبھالنا چاہتی ہیں، جس کا نقصان یہ ہوا عورتوں کو بالخصوص کہ گھر کی ذمہ داری اسلام نے ان پر ڈالی، باہر کی ذمہ داری انہوں نے خود قبول کر لی، جس کی وجہ سے انہیں دوہرا برڈن جو ہے وہ برداشت کرنا پڑا۔ حالانکہ قرآن نے جو نان و نفقہ اور معیشت کے معاملات ہیں وہ مرد کے سپرد کیے کہ عورت کا نان و نفقہ سارا پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے جو میاں بیوی کے تعلق ہے اس کی نزاکت کو بیان کیا کہ اگر کوئی عورت ایسی ہو جو شوہر کی نافرمان ہو یا شوہر اسے کسی بات سے منع کرتا ہے، وہ اس کا کہا نہیں مانتی، تو اس کے بارے میں جو سزا ہے، مرد کس حد تک سزا دے سکتا ہے، اس کا بھی بیان جو ہے اللہ رب العزت نے اسی رکوع کے اندر فرمایا۔ 3 سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اسے نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ کہ یہ کام اس طرح جو ہے وہ نہ کرے۔ اگر وہ باز نہیں آتی تو بستر الگ کر دو، یعنی اس کا اور اپنا بستر جو ہے وہ الگ کر دو۔ اگر وہ سمجھدار ہے، رجوع کر لے تو فابیہ، اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتی تو تیسرا حکم جو ہے وہ تادیباً مارنے کا ہے۔ تادیباً مارنے سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اپنی بیوی کو مارو تو ایسا مارو جو بے نشان کے ہو، یعنی جسم پر کوئی نشان نہ چھوڑو، یعنی اتنی سختی سے نہ ہو کہ جیسے آج کل معاشرے کے اندر کچھ طبقے ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں جو عورتوں پر اتنا زیادہ ظلم و ستم کرتے ہیں کہ چہرے کا جو ہے وہ رنگت بدل جاتی ہے، چہرہ سوج جاتا ہے، ہاتھ سوج جاتے ہیں مردوں کے مارنے کی وجہ سے، بلکہ قتل تک کی جو نوبت ہے وہ بھی آن پہنچتی ہے۔ اس معاشرے کے اندر بہت سے واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ چہرے پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، تو یہ تشدد کی سنگین جو ہے وہ صورتیں ہیں۔ اسلام اس طرح کی مار کی جو ہے وہ اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا مارو کہ جس سے ان کے جسم پر کوئی جو داغ ہے وہ باقی نہ ہو، یعنی بغیر داغ کے ان کو، یعنی آہستہ مارو۔ تو یہ بھی سمجھانا کہ اگر پھر بھی نباہ نہیں ہوتا تو شریعت نے طلاق کا جو ہے وہ احکامات نازل کیے ہیں، انسان ان سے الگ ہو جائے۔ اچھا، اگر میاں بیوی میں جھگڑے کا خدشہ ہے
تو اسی رکوع کے اندر اس بارے میں بھی بیان ہوا کہ ان کے درمیان اگر کوئی صلح کروا سکتا ہے تو ایک جو ہے وکیل لڑکی والوں کی طرف سے ہو جائے، ایک لڑکے والوں کی طرف سے ہو جائے، کیونکہ جب انسان میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو ان کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہوتے، ایک دوسرے کی بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، تو اس لیے شریعت نے کہا کہ ایک عورت کی طرف سے وکیل آ جائے، ایک مرد کی طرف سے آ جائے، وہ دونوں آپس میں بات کر کے اس معاملے کو نپٹانے کی کوشش کریں، اگر اللہ رب العزت کو منظور ہوا تو ان میں جو ہے وہ صلح ہو جائے گی۔ اور اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حقوق العباد کی بات کی، یعنی ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق، قرابت داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مجلس کے جو ساتھی ہیں ان کے حقوق، مسافر جو ہیں جو وقتی طور پر انسان کے ہمسائے بنتے ہیں ان کے حقوق، ان تمام لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے اسی رکوع کے اندر بیان کیے۔ پھر آخر میں اس رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر امت پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور گواہ جو ہے وہ لایا جائے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بیان ہوا ہے۔ یعنی ہم نے پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ رب العزت پوچھے گا کہ آپ نے قوم کو تبلیغ کی، نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں باری تعالیٰ میں نے کی، قوم کو بلایا جائے گا تو قوم انکار کر دے گی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے کہ باری تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کی طرف گئے تھے، انہوں نے تیرے احکامات جو ہے وہ اس قوم تک پہنچا دیے۔ اس کے بعد چوتھے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اسلام نے کسی بھی حکم کو بہت جلدی نافذ نہیں کیا، بلکہ جو عادات تھیں عرب معاشرے کے اندر ان کو درجہ بدرجہ اسلام نے ختم کیا، یعنی ایک ساتھ ہی۔ اسی طرح جو نشہ کی عادت ہے، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ شراب پیا کرتے تھے، تو اب اسلام نے فوراً اس کو منع نہیں کر دیا، بلکہ اسلام نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ لوگوں سے اس عادت کو چھڑوایا۔ پہلے سٹیپ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ نفع کیا تھا؟ وہ لوگ جب شراب پی لیتے تھے تو اپنا مال جو ہے وہ لکڑا میں خرچ کر دیتے تھے، یعنی جو مسکین غریب لوگوں کو اپنا مال دیتے تھے اس سے ان کا فائدہ ہو جاتا تھا، تو اللہ نے فرمایا اس میں نقصان زیادہ ہے، نفع جو ہے وہ کم ہے۔ دوسرا حکم آیا یہاں اس پارے کے اندر کہ جب تم شراب کی حالت میں ہو، نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے بارے میں شان نزول کے بارے میں تو ملتا ہے کہ کسی نے جو ہے وہ نماز پڑھائی نشہ کی حالت میں تو قرآن پاک کی آیات کی جو تلاوت ہے وہ درست نہ کر سکے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر رب کائنات نے صریح حکم نازل فرمایا کہ اب سے جو ہے وہ شراب حرام ہے، کسی صورت میں بھی نشاور چیز کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا اس رکوع کے اندر جو حکم نازل ہوا وہ تیمم کا حکم ہوا کہ اگر تمہیں پانی میسر نہیں ہے یا کوئی ایسا مرض ہے تم وضو نہیں کر سکتے تو تم تیمم کر لو۔ آج کے معاشرے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ تیمم کی کیا ضرورت ہے، اب تو فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں، پانی ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو تیمم کی صورت دو صورتوں میں، تیمم کی ضرورت دو صورتوں میں ہو سکتی ہے، ایک پانی نہ ہونے کی صورت میں، دوسری جو ہے بیماری کی صورت میں، کہ انسان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ پانی کے استعمال سے اس کی جان کو جانے کا خدشہ ہو یا اس کی بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ تیمم کی اجازت ہے، اور یہ آج کے دور میں بھی اپلائی ہو سکتا ہے، یعنی آج بھی انسان کو کوئی ایسی بیماری ممکن ہے ہو جائے جس سے اس کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو۔ دوسرا، ہم جب اس کی شان نزول کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک مارکے سے واپس آ رہی ہیں، آرام کے لیے رکے تو حضرت عائشہ کا جو ہے وہ ہار گم ہو گیا۔ اب وہ ہار تلاش کرتے ہوئے وقت لگ گیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر پانی موجود نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کو ڈانٹتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ کی وجہ سے بہت سے مسلمان جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے آیات تیمم نازل فرمائی، یعنی اجازت دی گئی کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو۔ مسلمانوں نے تیمم کر کے نماز ادا کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی، فرمایا ابوبکر تمہارے خاندان کی وجہ سے یہ پہلا احسان مسلمانوں پر نہیں ہوا، یعنی اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر احسان کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے۔ جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو وہ ہار اونٹ کے نیچے سے جو ہے وہ مل گیا۔ اس کے بعد اس میں یہود نے اللہ کے احکام کا محل بدل دیا، یعنی بات کوئی اور ہوتی یہود اس کا محل بدل کر۔ اس میں ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ قرآن کے آیات کا محل بدل دیتے ہیں، اس سے مراد کچھ اور ہوتا ہے، بتایا کچھ اور جاتا ہے۔
مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی جو اجارہ داری ہے اس کو قائم رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کیا کرتے تھے رائینا، یعنی یا رسول اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے۔ جب کوئی بات سنتے ہوئے کوئی رہ جاتی یا بات کو دوبارہ سننا چاہتے سمجھنا چاہتے تو یہودیوں کے ہاں اس لفظ کا درست معنی نہ تھا، تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کے طور پر یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تکریم جو ہے وہ بہت زیادہ مقدم تھی، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھی منع فرما دیا، فرمایا ان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رائینا کا لفظ استعمال نہ کرو، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انظرنا کا لفظ استعمال کرو، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر رحمت فرمائیں۔ یعنی اب اس میں یہ بات ہے کہ وہ الفاظ جو اس میں اشارتاً کنایاتاً بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے منافی معنی نکل رہا ہو، اللہ رب العزت اس بات کو بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پسند نہیں فرماتا۔ اور یہی وہ چوتھا رکوع ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خالق کائنات شرک کو معاف نہیں کرتا۔ شرک جو ہے وہ اس کے علاوہ جو بھی گناہ انسان کر لے، اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر انسان اتنے گناہ کرے کہ ان کو پھیلا دیا جائے تو زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ بچے جس پر اس کے گناہ نہ پڑے ہوں، اور اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو اتنے بلند ہو جائے کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لیں، پھر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو رب کائنات بندے کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔